کو بڑھانے والا ہے. خوراک کی بے قاعدگی پیٹ کو تکلیف کرتی دیتی ہے. رات رات بھر جاگنا اور کتابیں لکھنا یا مطالعے کرنا یہ دماغ کی تکلیف کو بڑھاتا ہے اور پیشاب کی تکلیف کو بڑھاتا ہے. تو اس کے بعد جو کارنامے کر دکھائے ان کا یہ نتیجہ نکالنا کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک تو بدبخت ایسا ہے جو ادھر کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر بنا ہوا ہے فجیرہ کا, اس نے اس کے باپ نے مل کے ایک بکواس لکھی ہے. کہتا ہے کہ دیکھو مرزا صاحب کے متعلق کہ وہ تو فاطر العقل انسان تھا اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی عقل نہیں تھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان بدبختوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کے زمانے میں آپ کو دیکھنے والے, آپ کی تحریر پڑھنے والے وہ لوگ جو صاحب علم و عرفان تھے, ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں, یہ تو دو کوڑی کی انسان نہیں ہے. مرزا حیرت دہلوی اخبار کرزن کے ایڈیٹر, حافظ نور محمد نقشبندی, ابوالکلام آزاد, یہ تو ان کی پاؤں کی ٹھوکر بھی نہیں ہے. یہ دو پیسے ہاتھ آ گئے ہیں تو چیتھے لکھ لکھ کے بکواس احمدیوں کو بھیج رہے ہیں. ساری دنیا میں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں. ہر احمدی اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور ایک مرتد جن کو حوالے دیے جا رہا ہے, خط بھیج رہے, سمجھتے ہیں کہ ہم نے عظیم الشان خدمت کی, پیسے لے رہے ہیں کہیں اور سے, وہ ہمیں پتہ کہاں سے لیتے ہیں. اور ساری عمر رو رو کے لکھ لکھ کے گند اچھال کے مر گئے یا مر جائیں گے. کوئی احمدی ان کی وجہ سے راہ حق سے نہیں بھٹکتا, بلکہ یہ پڑھ کر اور ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں, جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو وہ فاطر العقل تھا, اس کو کوئی عقل کی بات کہنی یا لکھنے کی اس کا سلیقہ ہی نہیں تھا, تو وہ جانتے ہیں مسیح موعود السلام کی تحریریں پڑھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء نے آپ کے متعلق کیا کہا. میں چند حوالے صرف پڑھ دوں, اب وقت ختم ہو رہا ہے. گزٹ 1 جون 1908 کو مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں مسیح موعود السلام کے متعلق, مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحق ہے. یہ اعلیٰ خدمات تھیں جن کو یہ بدبخت اپنے رنگ میں, اپنے منحوس رنگ میں دیکھ رہے ہیں. اس نے مناظرہ کا بالکل رنگ ہی بدل دیا اور جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی. نام بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. کہتا ہے میں اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور اس کی تائید کر رہا ہوں, مسلمان ہی سمجھتے تھے جو تائید کرتے تھے. مجھ پر کوئی یہ نہ الزام لگائے کہ وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے, اس وجہ سے میں تعریف کر رہا ہوں. میں محقق ہونے کے, بحیثیت محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا. جو بے نظیر کتابیں آریوں اور عیسائیوں کے مذاہب کی رد میں لکھی گئی ہیں اور جیسے دندان شکن جواب مخالفین اسلام کو دیے گئے, آج تک معقولیت سے ان کا جواب الجواب ہم نے تو نہیں دیکھا, سوائے اس کے کہ آریہ نہایت بد تہذیبی سے اسے یا پیشوایان اسلام یا اصول اسلام کو گالیاں دیں. اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی, اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ سارے ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں. ایک پرجذبہ اور قوی الفاظ کا انبار اس کے دماغ میں بھرا رہتا تھا اور جب وہ لکھنے بیٹھتا تھا تو جچے تلے الفاظ کی ایسی آمد ہوتی کہ بیان سے باہر ہے. مولوی نور الدین مرحوم خلیفہ اول سے جو ناواقف ہیں تو وہ اپنی غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں مولوی نور الدین صاحب نے بہت مدد دی ہے, مگر ہم اپنی ذاتی واقفیت سے کہتے ہیں کہ حکیم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابل میں چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا. یہ اہل حق شرفا اس زمانے کے اہل علم. کرزن کے ایڈیٹر مرزا حیرت دہلوی جانتے تھے حضرت خلیل ان کی تحریر ہی اور ہے, آج بھی الفاظ میں جب چھپتی ہیں پتہ لگ جاتا صاف. کہتے ہیں جانتے ہیں مرحوم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابل میں چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا. اگرچہ مرحوم کے اردو علم و ادب میں بعض اصل میں نور الدین مرحوم نہیں ہے, اسلام کی حضرت خلیفہ المسیح اول کی زندگی کا ہے.
مجھ سے غلط پڑھا گیا ہے، یعنی پڑھا تو ٹھیک ہے لیکن سکتا غلط جگہ کیا ہے. حکیم نور الدین مرحوم مرزا کے مقابلہ میں، یہ ہے. چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا. تبھی میں سوچ رہا تھا غائب کہاں ہو گیا، وہ اس لیے کہ حاضر کی بات کر رہے ہیں. اگرچہ مرحوم کے اردو علم و ادب میں بعض مقامات پر پنجابی رنگ اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے، تو بھی اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے، اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پادریوں کے مقابلہ میں کس طرح ان کے پاؤں کھڑے ہیں، ان منوسوں کو تو توفیق ہی نہیں ملتی. یہ سمجھتے ہیں احمدیوں کے خلاف پیچھے پڑنے سے ساری نجات وابستہ ہے. ساری دنیا میں عیسائیت حملے کر رہی ہے، لاکھوں مسلمانوں کو ہر سال یہ عیسائی بنا رہے ہیں، ان کو جوں تک نہیں دیکھتی کان پر. درد کوئی جھوٹے ہیں، صرف پیچھے پڑنے والے، گند اچھالنے والے ہیں. حافظ نور محمد نقش بندی چشتی دیباچہ اپنے شائع کردہ قرآن کے دیباچہ میں صفحہ 30 پر اعتراف کیا، اسی زمانے میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر وہ حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا. ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا. حضرت عیسیٰ کی آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا. تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہوئے، یہ ان کو مولوی اپنی طرف سے بیچارے کہہ رہے ہیں، اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر زمین دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو. اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی. ان کے مولوی صاحب ہیں ابوالکلام آزاد کا، دیکھیں قلم کیسا چلتا ہے. وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا، سیف تھا اور زبان جادو. وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں. وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان ہستی کو بیدار کرتا رہا. یہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اس زمانے کے اہل علم اور بزرگ، اور وہ جو اس زمانے میں شرافت کے مسلمانوں میں سب سے بڑے علمبردار تھے. کہتے ہیں ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے. یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں. مرزا صاحب کی سیرت نے ان کے بعض دعوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو، ان تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا. یہ ہے حقیقت، اور وہ تھی بکواس. اچھا، یہ